ایک شخص کے صنم خانہ دل کا احوال، بے شمار دھندلی اور واضح یادوں کی مورتیاں اس کے دل و ذہن کو آباد کیے ہوئے تھیں۔ ان متحرک اور ساکت، جاندار اور بے جان یادوں کے ہجوم میں ایک خاکہ ایسا تھا جو بے جان ہوتے ہوئے بھی بہت جاندار تھا۔ وہی اس کا ہم نشین اور ہمراز تھا اور بہانۂ زندگی تھا۔ السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ڈائجسٹ کہانیاں میں ایک نئی کہانی بعنوان صنم خانہ دل۔ یہ کہانی انگلش سے ترجمہ شدہ ہے، مترجم ہے محمود احمد موتی، اور یہ کہانی میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے سسپنس ڈائجسٹ جون 1997 کے شمارے سے۔ شروع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹیڈی بیئر سمجھتا نہیں ہوں۔ میں سچ مچ ٹیڈی بیئر ہوں، اور میرے خواہ کتنے ہی نام بدلے جاتے رہے ہیں، لیکن در حقیقت میرا نام آرتھر ہے۔ ان دنوں میں ٹوائے لینڈ امیوزمنٹ پارک میں کام کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا تفریحی پارک ہے جس میں رنگا رنگ تفریحات کا سامان موجود ہے، اور یہ 8 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف اقسام کے برقی جھولے، پاؤں سے چلائی جانے والی مختلف آبی جانوروں کی شکل کی کشتیاں، ڈوجم کاریں، پورے پارک کا چکر لگانے والی ایک چھوٹی سی ٹرین، چڑیا گھر، جھیل، پکنک کی جگہ اور بہت سی دوسری چیزیں موجود ہیں۔ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز صاف ستھری، چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہے۔ ہر چیز کی ساخت میں شوخ رنگ استعمال کیے گئے ہیں جو بچوں میں ترنگ اور زندہ دلی کا احساس پیدا کریں۔ میں اکیلا ہی اس پارک کا مصنوعی جانور نہیں ہوں۔ مختلف حصوں میں اور بھی بہت سے جانور پھرتے ہیں جو بچوں کا دل بہلاتے ہیں، اور صرف انہی کے نہیں بلکہ ان کے والدین کے ساتھ بھی تصویریں کھنچواتے ہیں۔ کتے، بلیاں، شیر، چیتے، پرندے، ہاتھی اور چھوٹے بچوں کی کہانیوں کے مشہور کردار وغیرہ سبھی ہیں۔ یہ سب اپنے ہاتھوں میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پنجوں میں، گیس کے غبارے اور جیبوں میں ٹافیاں، لالی پاپ وغیرہ لیے پھرتے ہیں جو وہ بوقت ضرورت بچوں کو دیتے ہیں۔ بے شک یہ سب مصنوعی طور پر جانور بنے ہوئے ہیں، لیکن میں اصلی ٹیڈی بیئر ہوں۔ تاہم میں اب صرف لوگوں کو الجھن سے بچانے اور خود کو ان کے پریشان کن سوالوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بھی انہی جانوروں میں شمار کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اصل اور اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ میں واقعی ٹیڈی بیئر ہوں۔ ٹیڈی بیئر نظر آنے کے لیے مجھے کاسٹیوم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے باس کو خوش رکھنے کے لیے پہن لیتا ہوں۔ بعض دن بڑے اداس اور بوجھل ہوتے ہیں۔ ہر چیز پر ایک عجیب سوگواری سی چھائی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، لیکن خیر جانے دیجیے۔ میرے ذہن میں تو اکثر ہی کسی نہ کسی دھندلی سی یاد کی فلم چلنے لگتی ہے، لیکن میں اس کے مناظر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کے دن بھی فضا میں کسی نامعلوم چیز کا کچھ اثر سا تھا۔ ننھے بچے شاید اس تبدیلی کو سب سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ ایسے دنوں میں وہ بہت بے چین معلوم ہوتے ہیں، اور جو ذرا بڑے ہوتے ہیں ان کے جسموں میں گویا بجلی بھر جاتی ہے۔ اپنی توانائی گویا ان سے سنبھالی نہیں جاتی۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں جلد از جلد کسی کام پر لگا دینا چاہیے یا ان کا دھیان بٹا دینا چاہیے، ورنہ وہ پھٹ پڑیں گے۔ اس 3 سالہ بچے کا حال بھی شاید ایسا ہی تھا، جو جھولے پر اپنی باری آنے کے انتظار میں اپنی ماں کے ساتھ جنگلے کے قریب کھڑا تھا۔ ہجوم کافی تھا۔ آخر ماں نے شاید مایوس ہو کر کچھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بچے کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ذرا آگے بڑھی۔ لوگوں کا ریلا اسے اور بھی آگے لے گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جنگلے پر چڑھ کر دوسری طرف اتر چکا تھا، اور اس کی جڑ میں بیٹھا گھاس میں چھپے ہوئے ایک ٹڈے کو زبردست دلچسپی اور انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ ماں نے کچھ آگے پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا اور بچے کو ساتھ نہ پا کر ذرا تشویش زدہ انداز میں پکارا، پیٹر! لیکن پیٹر نے نہیں سنا۔ وہ اسی اشتیاق اور انہماک سے اپنے مشاہدے میں مشغول رہا۔ پیٹر! ماں نے دوبارہ پکارا۔ اس بار اس کی آواز میں ایک ہیجان سا پوشیدہ تھا۔ بچہ اسے محض چند گز کے فاصلے پر موجود تھا، لیکن بیچ میں انسانوں کی بے ہنگم دیوار حائل تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور بچہ اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ دنیا میں کسی ماں کے لیے شاید اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بات نہیں کہ اس کا بچہ اس سے جدا ہو جائے، بچھڑ جائے، کھو جائے یا چھین لیا جائے۔ خود بچے کے لیے بھی شاید اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بات نہ ہو، لیکن جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا، یا شاید احساس نہیں ہوتا۔
خاتون، تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر نہایت خوش خلقی اور شائستگی سے کہا۔ میں ایک طرف کھڑے کھڑے یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ ہجوم نے عورت کو کچھ اور آگے دھکیل دیا۔ وہ جلدی سے لوگوں کے ریلے سے نکلتے ہوئے خوف زدہ سی آواز میں بولی، میرا چھوٹا سا بچہ۔ وہ اتنی وحشت زدہ ہو چکی تھی کہ جملہ بھی مکمل نہ کر سکی۔ میں نے چہکتی سی آواز میں اسے تسلی دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ماما۔ میرا انداز کچھ ایسا تھا جیسے میں ابھی اس کا بچہ ہوں، لیکن میں چونکہ ذرا بڑی عمر کا ہوں اس لیے ہنگامی حالات سے نمٹنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ لوگوں کی قطار میں راستہ بنا کر میں نے بچے کو جنگلے کی دوسری طرف جھک کر اٹھایا۔ وہ ٹڈے کا بہتر طور پر مشاہدہ کرنے کے لیے سینے کے بل لیٹ گیا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے کھسکتا جا رہا تھا۔ بچے کو لا کر میں نے ماں کے حوالے کیا تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اب ذرا دوسرے مسئلے سے بھی نمٹ لینا چاہیے۔ اب ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں جس جگہ کھڑی تھی وہ جگہ آپ نے گنوا دی ہے، آئیے میں آپ کو دوبارہ جگہ دلوانے کی کوشش کروں۔ میں ماں بیٹے کو آگے لے گیا۔ اپنے بالوں بھرے پنجے سے میں نے ایک شخص کا کندھا تھپ تھپایا اور شائستگی سے کہا، معاف کیجیے گا، یہ خاتون آپ کے آگے کھڑی تھیں، لیکن ان کا بچہ ان سے بچھڑ گیا ہے۔ یہ اسے تلاش کرنے چلی گئی تھی، امید ہے آپ انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر کھڑے ہونے کا موقع دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی تھوتنی سے اس کی پیشانی چوم لی اور لاڈ بھرے انداز میں کہا، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے، شاباش۔ میرا مقصد آس پاس بچوں کو ہنسانا بھی تھا۔ سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ شخص بھی شرمیلے سے انداز میں ہنستا ہوا پیچھے کھسک گیا۔ میں نے پیٹر کی ماں کو اس کے آگے کھڑا کیا اور پیٹر کو ایک لالی پاپ تھما کر وہاں سے آگے چل دیا۔ مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ ٹیڈی بیئر کا کام کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے، اسے دوسروں کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ پریشانی کے وقت میں مجھ سے رجوع کیجیے، مجھ پر اعتماد کیجیے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ میری موجودگی میں آپ کو کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کا محافظ اور مددگار ہوں۔ میں اس کا عملی مظاہرہ کر چکا تھا اور میرے دل سے اداسی اور بوجھل پن کا احساس کچھ کم ہو چکا تھا۔ 10 سال پہلے میں ٹوائے لینڈ امیوزمنٹ پارک میں کام کرنے آیا تو اس وقت میں 18 سال کا تھا۔ کچھ مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا۔ سپروائزر نے پائپ کی کش لیتے ہوئے خاصی دیر تک گہری نظر سے میرا معائنہ کرنے کے بعد کہا تھا، تمہاری جسمانی ساخت تو اس کام کے لیے موزوں ہے، بس تمہیں پارک میں گھومنا پھرنا ہوگا۔ اس دوران میں تم بچوں کے سروں پر اور پیٹھ پر تھپکیاں دو گے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ گے، بوقت ضرورت انہیں غبارے اور لالی پاپ دو گے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ تم بات نہیں کرو گے، تمہیں بولنا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بولوں گا نہیں تو ان کی مدد کیسے کروں گا؟ میں نے قدر احتجاجی سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنا پائپ میز پر رکھتے ہوئے اینک کے عقب سے مجھے گھور کر بولا، سٹینلی، سوشل سروس والوں نے تمہیں ملازمت دینے کی سفارش کی ہے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہمارے کہنے پر چلو گے تبھی ہم تمہیں ملازم رکھ سکیں گے۔ پارک کے مالکان نہیں چاہتے کہ پارک میں ایک ٹیڈی بیئر بچوں سے باتیں کرتا پھرے، یہی ملازمت کی شرط ہے۔ دل چاہے تو ملازمت کرو، دل نہ چاہے تو مت کرو۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر خاموشی سے ملازمت قبول کر لی۔ میرے حق میں یہی بہتر تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کی ہدایت پر عمل کرتا۔ میں بس اتنی احتیاط کرتا تھا کہ جب وہ گشت پر ہوتا تھا تب میں لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، اسے دور ہی سے دیکھ کر میں اپنی زبان کو تالا لگا لیتا تھا۔ دوسرا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب میں نے اصرار کیا کہ میں تو گردن میں سرخ ربن باندھوں گا۔ سپروائزر غصے سے بولا، لیکن سرخ ربن ہمارے کاسٹیوم کا حصہ نہیں ہے۔ گردن میں سرخ ربن کے بغیر تو بڑا سا بھورا بھالو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اصرار کیا، سٹینلی، مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ کھسکے ہوئے ہو، تھوڑے سے پاگل ہو۔ وہ بولا، میرا نام سٹینلی نہیں، آرتھر ہے، آرتھر دی بیئر۔ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ شاید کچھ لوگوں نے اسے بھڑکایا تھا کہ مجھے اپنا نام آرتھر اختیار نہ کرنے دیا جائے، شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی ایک الگ شناخت بناؤں۔ میرے ساتھ پہلے بھی یہ مسئلہ پیش آ چکا تھا۔ معلوم نہیں لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی تھی کہ میں سچ مچ آرتھر ہی ہوں۔ میرا اصل نام تو آرتھر ہی ہے، باقی نام تو مجھے میرے مختلف منہ بولے والدین کی وجہ سے ملے تھے۔ کافی رد و قدح کے بعد آخرکار مجھے گردن میں سرخ ربن باندھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ پارک بہت خوبصورت تھا، یہاں جگہ جگہ فطری نظاروں کی نقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خود میری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی خوبصورت اور بارونق جگہ پر رہتے ہوئے
مجھ پر اداسی اور افسردگی کے دورے کیوں پڑتے تھے؟ جہاں ریت کا ایک ٹیلا تھا، اس کے دامن میں وہ مصنوعی جھیل تھی جس میں آبی جانوروں کی شکل کی کشتیاں تیرتی تھیں۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر خصوصاً مجھ پر کچھ زیادہ ہی اداسی کا دورہ پڑتا تھا۔ ذہن کے کسی تاریک گوشے سے کچھ مبہم سی پرچھائیاں محسوسات پر حملہ آور ہوتی تھیں۔ مجھے کچھ یوں لگتا تھا جیسے میں بہت چھوٹا سا ہو گیا ہوں، شاید کسی دودھ پیتے بچے جتنا۔ میرے سامنے تاریکی میں ڈوبی ہوئی یخ پانی کی جھیل یا دریا تھا۔ مجھے ایک بوڑھے مشفق اور مہربان صورت شخص نے بازوؤں پر اٹھا رکھا تھا۔ میں پانی سے بھیگا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خدایا، یہ منظر مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ جن والدین نے سب سے پہلے مجھے یتیم خانے سے گود لیا تھا، وہ کچھ عرصے بعد مجھے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے ماہر نفسیات کو بتایا، یہ اپنے آپ کو ٹیڈی بیئر سمجھتا ہے، ہم نے اس کا نام کینتھ رکھا ہے، مگر یہ اس نام سے پکارے جانے پر متوجہ نہیں ہوتا۔ ماہر نفسیات نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں کینتھ نام پسند نہیں؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، نام میں تو کوئی خرابی نہیں، لیکن یہ میرا نام نہیں۔ میری منہ بولی ماں فوراً بولی، یہ اسی کا نام ہے، ہم نے قانونی طور پر اس کا نام بدل کر یہی رکھا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، تم تقریباً 4 سال کے ہو، تم اپنے پرانے نام کے عادی ہو چکے ہوگے، کیا ہے تمہارا پرانا نام؟ آرتھر، میں نے جواب دیا۔ میری منہ بولی ماں اس موقع پر بھی خاموش نہ رہ سکی۔ وہ نفسیات کے ڈاکٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پرزور لہجے میں بولی، لیکن آرتھر اس کا پرانا نام بھی نہیں ہے، اس کے کاغذات میں اس کا نام سٹینلی لکھا ہے، معلوم نہیں یہ آرتھر بیچ میں کہاں سے آن ٹپکا۔ ڈاکٹر خاصی دیر تک ایک ٹک میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھا یہ بات ہے، اس کے علاوہ تم یہ ظاہر کرنا پسند کرتے ہو کہ تم ایک بھالو ہو، ٹیڈی بیئر ہو؟ میں ظاہر نہیں کرتا، میں سچ مچ ٹیڈی بیئر ہوں، میں نے زور دے کر کہا۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا، پھر نفسیات کے ڈاکٹر نے میرے منہ بولے والدین کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ذرا محنت طلب کیس ہے، اس کے علاج میں کافی وقت لگ جائے گا۔ 1.5 سال بعد میرے منہ بولے والدین کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے میرا نفسیاتی علاج بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ٹیڈی بیئر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، انہوں نے تو اپنی دانست میں کسی انسان کے بچے کو گود لیا تھا۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے کو واپس کر دیا جہاں مجھے دوبارہ سٹینلی پکارا جانے لگا۔ جب بھی مجھے سٹینلی پکارا جاتا تھا، میرے ذہن میں ایک عمر رسیدہ شخص کا مشفق سا چہرہ ابھرتا تھا، پھر جیسے کہیں بہت دور سے اس کی آواز آتی تھی، اس کا نام آرتھر ہے۔ پارک میں سرخ پل کے قریب کھڑے کھڑے مجھے دھندلی اور مبہم یادوں کے اس جنگل سے باہر آنا پڑا۔ قریب ہی کہیں سے بچوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ 3 بچے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی کھیلتے کھیلتے لڑنے لگے تھے۔ لڑکی بڑی تھی، تقریباً 6 سال کی تھی۔ اس نے لڑکوں میں سے ایک کو دھکا دیا، وہ دھپ سے گرا اور رونے لگا۔ دوسرا لڑکا جو صرف 2 سال کا تھا، اس نے اپنا کھلونا ڈائنوسار لڑکی کو دے مارا، جس سے وہ بھی رونے لگی۔ اس کی نوجوان ماں قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے رو دینے والی آواز میں بولی، خدا کی پناہ، ان بچوں نے تو میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ پھر وہ بچوں کی طرف دیکھ کر چیخی، اگر تم نے اسی وقت لڑنا بند نہ کیا تو میں اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چھلک آئے تھے۔ وہ اپنے نہ جانے کس ارادے کا اظہار کرتے کرتے رک گئی تھی۔ میرے ذہن میں جیسے کسی دور کی آواز کی بازگشت سی ابھری، قتل اور خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا بچوں کے پاس پہنچا۔ ہو میں نے حلق سے ذرا ڈرانے والی آواز نکالی، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنی ماما کو تنگ کر رہے ہو؟ میں ان کے سروں پر کسی جن کی طرح کھڑا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئے، حتیٰ کہ روتا ہوا بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور اس کے پھولے پھولے رخساروں پر آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے باروب لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو معلوم نہیں، آج اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ اخلاق اور تمیز سے پیش آنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ ماؤں کی برداشت کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ بچے ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے غرا کر حکم دیا، چلو اب تینوں جا کر اپنی ماں کو پیار کرو اور وعدہ کرو کہ آج رات تک اپنی ماما کو بالکل تنگ نہیں کرو گے۔
تینوں ایک ٹک میری طرف دیکھتے ہوئے لیکن مجھ سے دور دور ہی رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی ماں تک پہنچے اور نیچی آوازوں میں معافی مانگنے لگے۔ حتیٰ کہ کم عمر ترین بچہ جو صرف 2 سال کا تھا وہ بھی بول اٹھا، آئی سوری۔ میں نے انہیں گویا انعام کے طور پر غبارے اور لالی پاپ دیے۔ وہ خوش ہو گئے۔ ماحول کی کشیدگی ایک دم دور ہو گئی۔ میں جانے لگا تو عورت بولی، بہت بہت شکریہ، تم نے آج یقیناً مجھے نروس بریک ڈاؤن سے بچا لیا۔ میں مسکرا دیا، گو کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے کاسٹیوم کی وجہ سے وہ میری مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن لفظ نروس بریک ڈاؤن سن کر میرے ذہن میں ایک بھولی بسری سی آواز ابھری تھی۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ اس بیچاری کا کچھ دن پہلے ہی نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ دراصل اس کا شوہر مر چکا ہے۔ شاید مصیبتیں اور مسائل اس کے لیے برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ اوہ، یہ اسی جانے پہچانے سے مشفق بزرگ کی آواز تھی، اور یہ بیچارہ، یہ الفاظ انہوں نے یقیناً میرے لیے استعمال کیے تھے۔ مجھے اپنی ماں کے بارے میں کچھ یاد نہیں کہ وہ کیسی تھی، لیکن یہ بہرحال یقین ہے کہ میری کوئی ماں تھی ضرور۔ ظاہر ہے مائیں تو ٹیڈی بیئرز کی بھی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں جوڑے جنہوں نے یکے بعد دیگرے مجھے گود لیا تھا، میری ماں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتا سکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ سوشل سروسز کے جس یتیم خانے میں داخل تھا، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں شدید بیمار رہی تھی، اور جب میں بہت چھوٹا تھا تو وہ مر گئی تھی، اور بس۔ مجھے معلوم ہے بات بس اتنی سی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا تھا۔ میں صحیح طور پر نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ضرور تھا، اور جو کچھ ہوا تھا اسی کی وجہ سے میں ٹیڈی بیئر بن گیا ہوں۔ 1 بجنے کو تھا۔ 1 بجے پارک میں فلوٹس کی پریڈ ہوتی تھی، اور پارک کے تمام نقلی جانور ان فلوٹس پر سوار ہو کر ہجوم کے سامنے سے گزرتے تھے اور بچوں کی طرف ٹافیاں وغیرہ اچھالتے تھے۔ آج مجھے سب سے اگلے فلوٹ میں لٹل مس مفٹ کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ میں اس پریڈ میں شرکت کے ارادے سے چل پڑا۔ والدین اور بچوں نے پہلے ہی پریڈ کا نظارہ کرنے کے لیے مناسب جگہیں تلاش کرنا شروع کر دی تھیں۔ پارک کے گھنٹہ گھر سے بجنے والی گھنٹیوں نے اس پریڈ کا اعلان کر دیا تھا۔ اچانک میری نظر سوکھے سے ایک شخص پر پڑی جو اپنے آگے جاتے ہوئے کم سن لڑکے کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے انتہائی غصے سے کہہ رہا تھا، کتنی مرتبہ میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلا کرو، لیکن تمہیں دوڑنے کی پڑی رہتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ہر تھوڑی دیر بعد تمہیں تلاش کرتا پھروں۔ اس نے لڑکے کو گھسیٹنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسے کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑنے لگا اور پہلے سے زیادہ برہمی سے بولا، میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آج میں تمہیں سبق سکھا کر چھوڑوں گا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا پنجہ اس شخص کی گدی پر رکھ دیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنے بچے سے تو کیا، کسی کے بچے سے بھی یہ سلوک نہ کرتا۔ اس شخص نے جھٹکے سے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو۔ اگرچہ یہ ایک جھوٹا دعویٰ تھا، لیکن ایک نیک مقصد کے لیے میں نے جھوٹا دعویٰ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ اس شخص کو چونکہ میری شکل نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ میری بات کو سچ سمجھ سکتا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے اب یا آئندہ کبھی گھر پر اس بچے کے ساتھ مار پیٹ یا برا سلوک کیا تو میں آ کر ضرور تمہاری خبر لوں گا۔ میں نے بچے کو ایک غبارہ اور ایک لالی پاپ دیا۔ وہ شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ میں بھالو ہی سہی، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو بہت اہم اور طاقتور محسوس کر رہا تھا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دھندلی مگر مشفق سی صورت والے اس بزرگ کی شبیہ میرے ذہن کے کسی تاریخ خانے سے ابھری۔ ان کی آواز کی نکوش سے بھی زیادہ مدھم تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں ننھے بچے۔ پھر انہوں نے ایک تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ میں اس یاد کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں پہلے فلوٹ کے پاس پہنچا تو سپروائزر وہاں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے غرایا، تم آج پھر یہاں لیٹ پہنچے ہو۔ اگر تم اپنی یہ ملازمت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ میں نے اپنے بالوں بھرے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کچھ بولا تو وہ اور بھی زیادہ ناراض ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا، تم نے آج اپنی دوا کی گولیاں کھا لی تھیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔
اور مس مفٹ کے ساتھ ساتھ فلوٹ پر سوار ہو گیا۔ بینڈ کی دھن کے ساتھ فلوٹ آگے بڑھنے لگے۔ مجھے دوا کی گولیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن ڈاکٹر کی سخت ہدایت کی وجہ سے میں کھا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان گولیوں سے مجھے حقیقت سے قریب تر رہنے میں مدد ملے گی۔ معلوم نہیں اس بات کا مطلب کیا ہے۔ میں تو اپنے خیال میں ہر وقت حقیقت سے قریب ہی رہتا ہوں۔ حقیقت تو انسان کے ارد گرد بکھری پڑی ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی دوا انسان کے نقطۂ نظر میں کیا فرق ڈال سکتی ہے۔ میں تو یہ دوا شروع کرنے سے پہلے جس طرح سوچتا تھا اب بھی اسی طرح سوچتا ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دوا کھانے کے بعد کافی دیر تک ذہن غنودگی زدہ سا رہتا ہے۔ مجھے اتنے برسوں بعد اب بھی کبھی کبھی اسٹینلی یاد آتا ہے۔ میں اس کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میں آئینہ دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں جیسے اسٹینلی میرے سامنے کھڑا ہے یا شاید وہ میرے پیچھے کھڑا ہے، لیکن جب میں گھوم کر دیکھتا ہوں تو وہ وہاں نہیں ہوتا۔ پھر وہ مجھے آئینے میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ پھر مجھے جیسے کہیں بہت دور کچھ لوگوں کے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کی نہایت مدھم سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے، ہم بھلا اس کے سامنے اس کیفیت کی کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت چھوٹا ہے، جتنے گنجلک نفسیاتی مباحثوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کسی اور کی آواز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کچھ بھی مت کہو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ رفتہ رفتہ یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ پریڈ ختم ہوئی تو لٹل مس مفٹ گویا سکون کی سانس لے کر بولی، خدا کا شکر ہے ہماری ڈیوٹی میں وقفہ تو آیا۔ یہ وگ پہن کر میرے تو سر میں کھجلی ہوتی رہتی ہے۔ وہ بھی کاسٹیوم میں تھی اور سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ وہ فلوٹ سے اتر کر سستانے اور کچھ کھانے پینے کے ارادے سے ملازموں کے لاؤنج کی طرف چلتی، لیکن میں اس کے پیچھے نہیں گیا۔ ایک ٹیڈی بیئر کو بھلا کام کے دوران میں وقفہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں دوسری طرف کو چل دیا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر دھندلی پرچھائیاں سی ابھر رہی تھیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ سورج اسی طرح چمک رہا تھا، لیکن فضا میں سوگواری اور بوجھل پن تھا۔ اس عورت نے میرا اور اسٹینلی کا ہاتھ پکڑا۔ شاید وہ میری ماں تھی اور شاید اسٹینلی میرا جڑواں بھائی تھا، مگر میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شاید میں اس وقت بہت ہی چھوٹا تھا، شاید مجھے صحیح طور پر بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ میرے پیٹ میں بل سے پڑ رہے تھے۔ شاید مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی اسٹینلی کی پھٹی ہوئی قمیض پہن رکھی تھی۔ عورت ہم دونوں سے کہہ رہی تھی، ہم ذرا پل تک چلیں گے۔ مجھے کچھ یاد پڑتا تھا۔ ہم پل تک گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا مجھے کچھ صحیح طرح یاد نہیں تھا۔ ذہن میں کچھ مناظر، کچھ تصویریں سی گڑمٹ تھیں۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا سر گھومنے لگتا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر کی تجویز کی ہوئی گولیاں کھانے سے میرا سر گھومنے لگتا تھا، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا تھا کہ جب میں نے گولیاں کھانی شروع نہیں کی تھیں تب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے زیادہ تر اسی وقت ایسا ہوتا تھا جب یادوں کی یہ دھندلی پرچھائیاں میرے ذہن پر حملہ کرتی تھیں۔ میں ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گیا۔ میرے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ کاسٹیوم کی وجہ سے حالت اور بھی خراب ہو رہی تھی۔ پھر مجھے کپکپی چڑھنے لگی۔ پہلی بار جب میری یہ حالت ہوئی تھی تو میں ڈر گیا تھا کہ شاید میں مرنے والا ہوں، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ایک دورہ سا ہوتا تھا، آخر ختم ہو جاتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دھندلی پرچھائیاں ایک بار پھر ذہن پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ ایک عجیب افراتفری سے مچی ہوئی تھی۔ پھر جیسے بہت دور سے ایک مدھم سی آواز ابھری۔ شاید یہ اسی شفیق صورت اور بڑی عمر کے آدمی کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں صرف ایک بچے کو ہی بچانے میں کامیاب ہو سکا ہوں، ماں اور دوسرا بچہ، افسوس۔ اس کی آواز معدوم ہو گئی۔ یہ دونوں بچوں میں سے کون سا ہے؟ کسی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کی شرٹ پر اسٹینلی کا نام کڑا ہوا ہے، عمر رسیدہ شخص نے جواب دیا۔ اس نے کچھ بتایا؟ شاید یہ یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بہت تکلیف میں ہے۔ دیکھو نا کیسا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، گھبراؤ مت اسٹینلی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم بالکل محفوظ ہو، ہم تمہارا پوری طرح خیال رکھیں گے، ڈاکٹر تمہارا معائنہ کرے گا۔ مجھے صحیح طرح یاد نہیں کہ مجھے کب اور کس طرح یتیم خانے میں داخل کرایا گیا، لیکن مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ میں وہاں ماں اور اسٹینلی کو بہت یاد کرتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے ان کی شکلیں بھی بھولنے لگیں۔ دوسری مرتبہ مجھے جس جوڑے نے گود لیا وہ دونوں میاں بیوی ذرا بڑی عمر کے تھے۔ انہوں نے میرا نام جیسن رکھا تھا۔
میں اس نام پر بھی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی مجھے ماہر نفسیات کے پاس لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے کچن میں ایک چارٹ لٹکایا تھا۔ اگر میں دن میں ایک مرتبہ جیسن کے نام سے پکارے جانے پر جواب دیتا تھا تو مجھے اس چارٹ پر ایک سرخ سٹار ملتا تھا۔ اگر میں پورے دن میں ایک مرتبہ بھی اپنے ٹیڈی بیئر ہونے پر اصرار نہیں کرتا تھا تو مجھے گولڈ سٹار ملتا تھا، لیکن یہ مجھے شاذ و نادر ہی ملا۔ آخر کار میرا سر گھومنا بند ہوا تو میں ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا اور پارک میں گھوم پھر کر اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔ باقی لوگ ہفتے میں 5 دن مختلف جانوروں کے بحروپ میں ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ میں ہفتے میں 7 دن ڈیوٹی دیتا ہوں اور اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ مجھے ٹیڈی بیئر بننے کے لیے کوئی خلاف فطرت بات ہے جو برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ میں تو ہوں ہی ٹیڈی بیئر۔ آخر کار میری ڈیوٹی ختم ہوئی اور میں ٹیڈی بیئر کا کاسٹیوم اتار کر بس میں بیٹھ کر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ہاسٹل کی طرح کی ایک عمارت کے ایک کمرے میں رہتا ہوں۔ ڈیلیا اس کی مالکن ہے، وہی ہم کرایہ داروں کے لیے کھانا پکاتی ہے۔ رات کو وہ میرے لیے ہمیشہ صرف دلیا بناتی ہے۔ یہ میری ہی فرمائش ہے۔ ڈیلیا بہت اچھی عورت ہے، وہ سیاہ فام ہے، مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی ہے۔ میرے جاننے والوں میں وہ واحد فرد ہے جو مجھے آرتھر کہہ کر پکارتی ہے۔ میں نے شاور لے کر کپڑے بدلے، ڈائننگ ہال میں جا کر دلیا کھایا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے اپنی الماری کا تالا کھولا اور اس کے سب سے اوپر والے خانے سے بھورے رنگ کا ایک چھوٹا سا بھالو نکالا۔ یہ بہت پرانا بھالو تھا، اس کی کھال گھس گئی تھی، کہیں کہیں بال برائے نام رہ گئے تھے۔ اس کی گردن میں سرخ ربن لپٹا ہوا تھا۔ میں اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے چند لمحے ساکت کھڑا تکتا رہا۔ اسے دیکھنے سے میرے دل کو ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی اور ایک منظر فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا تھا۔ باقی سب مناظر تو دھندلے تھے، لیکن یہ منظر کچھ صاف تھا۔ وہی شفیق صورت، عمر رسیدہ شخص ایک بھیگے ہوئے اور تھر تھر کانپتے بچے کو بازو پر اٹھائے جا رہا تھا۔ وہ خود بھی سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا اور تھر تھر آتی معذرت خواہانہ سی آواز میں کسی حد تک خود کلامی کے انداز میں کہتا جا رہا تھا، معاف کرنا سٹینلی، میں تمہارے بھائی اور تمہاری ماں کو نہیں بچا سکا۔ میں بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں نا، اور پھر مجھے تیرنا بھی نہیں آتا۔ میں بہت غریب بھی ہوں، میں تمہیں پال نہیں سکوں گا۔ مجھے تم کو یتیم خانے میں داخل کرانا پڑے گا۔ لیکن ٹھہرو، میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں۔ آج کرسمس کی رات ہے نا، میں نے بڑی مشکل سے تھوڑی سی رقم جمع کر کے اپنے پوتے کو تحفے میں دینے کے لیے ایک بھالو خریدا تھا۔ میں نے تو اس کا نام بھی رکھ دیا تھا، آرتھر دی بیئر۔ لیکن اب تم یہ رکھ لو، شاید کچھ اداس لمحوں میں تمہارا دل بہلا سکے۔ میں کچھ دیر اور اسی طرح ساکت کھڑا اس بھورے بھالو کو دیکھتا رہا جس کی کھال گھس چکی تھی اور گردن میں لپٹا سرخ ربن میلا ہو چکا تھا۔ پھر میں اس بھالو کو سینے سے لگا کر بستر پر لیٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بعض بھالو راتوں کو روتے بھی ہیں،